बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ताकतवर लोगों की लड़ाई इस तरह से होगी और इतनी जल्दी होगी और कस्में खाकर एक दूसरे के राज बताए जाएंगे कि तुमने ये किया, तुमने ये किया। खबर यह आई है कि साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब और मौजूदा हुकूमत के अहम तरीन लोगों में शामिल हनीफ अब्बासी के दरमियान शदीद झड़प हुई है। मकामी होटल है इस्लामाबाद का मैरियट, बड़ा मशहूर होटल है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लड़ाई हुई है और हुआ ये कि अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आप यहाँ क्या मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। मामला है गंदम स्कैंडल का। अब एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं। मौजूदा हुकूमत PDM 2 कहती है कि जी ये निगरान सेटअप का किया धरा है, जो करप्शन हुई है वो निगरान हुकूमत ने की है। और इस पर हनीफ अब्बासी ने कसम खाकर कहा कि तुमने करप्शन की है, तुमने लूटा है, तुमने चोरी की है। ये अनवारुल हक काकड़ को कहा, साबिक वज़ीर आज़म को कहा, जिनको बड़ी खुशी के साथ लगाया गया था निगरान वज़ीर आज़म, और उस वक्त सब बड़े खुश थे कि कमाल हो गया है। और आगे से अनवारुल हक काकड़ ने जो जवाब दिया उसके बाद तो आप सोचिए कि किस तरह के राज खुल गए हैं। यानी हनीफ अब्बासी ने कहा कि तुम चोर हो, मैं कसम खाकर कहता हूं कि तुम चोर हो, तुमने गंदम के मामले में चोरी की है। अनवारुल हक काकड़ बोले कि अगर फॉर्म 47 पर मैंने राज बता दिए तो नून लीग को और तुम लोगों को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। अनवारुल हक काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म थे, जिनका काम था फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाना, और सिर्फ निगरान सेटअप इसलिए आता है इलेक्शंस करवाने, यानी उसके ऊपर बैठे हुए थे। अब वो ये कह रहे हैं कि फॉर्म 47 का मैंने बता दिया तो तुम्हें मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। यानी अनवारुल हक काकड़ साबिक वज़ीर आज़म जो अहम तरीन आदमी थे एडमिनिस्ट्रेशन में, एग्जीक्यूटिव में इलेक्शन करवाने के लिए, वो ये कह रहे हैं, मान रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई और तुम्हें धांधली के जरिए फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया है। तो आगे से अब बोलना ना। देखिए कि कहां कहां अब नून लीग को ब्लैकमेल किया जा सकता है, किस तरह इनसे काम करवाए जा सकते हैं कि तुम्हें किस तरह से बिठाया गया है, ये कभी नजरें नहीं उठा सकते। तो फॉर्म 47 का इसका मतलब है इतराफ है। जब भी इन्वेस्टिगेशन हुई, जब भी ये बात हुई, तो अब इससे भागा नहीं जा सकता। तो अनवारुल हक काकड़ ने जाहिर है कि सबके सामने ये इतराफ किया है, ये बताया है। अब पता नहीं आगे चलकर क्या क्या होगा। अभी सिर्फ 2 महीने गुजरे हैं, सिर्फ 2 महीने गुजरे हैं इस हुकूमत को बने हुए, और अंदाजा लगाइए कि किस तरह के राज खुल रहे हैं। अब ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है। इसके अलावा आप देखिए जो लोग इन चीज़ों को रिपोर्ट करते हैं, इनके बारे में बताते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किलात हैं कि हामिद मीर साहब को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। पहले भी उन पर कातिलाना हमला हो चुका, कई उनको गोलियां लगी थीं, अब फिर उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। क्यों ऐसे सहाफ़ियों को धमकियां मिलती हैं? क्योंकि ये चीज़ें वो सामने लेकर आते हैं कि अब ये गंदम स्कैंडल में क्या हुआ है। 85 अरब रुपए की करप्शन, 300 अरब रुपए का नुकसान मुल्क को हुआ, किसानों को लूटा गया। जाहिद गुशकोरी साहब की खबर है कि ये तो कुछ भी नहीं जनाब, खाद में भी 129 अरब रुपए की करप्शन हुई है, मुनाफा कमाया गया है, नाजायज मुनाफा कमाया गया है, और सब्सिडी भी ली गई है। ये खाद में अलग से है, गंदम में अलग से है, फ्लोर मिल्स का अलग मामला है। और कहा जा रहा है हो नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। मरियम साहबा कहती हैं कि जी 16 रुपए की रोटी हमने पूरे पंजाब में जनाब इंप्लीमेंट कर दी। और नाक़दीन जो है इमरान खान के नाक़दीन वो भी जो इमरान खान की मुखालफत करते थे, बड़े बड़े सहाफ़ी और जो इकोनॉमी को रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने कहा कि जी मैं खुद लेकर आया हूँ 20 रुपए की रोटी और 25 रुपए का नान रावलपिंडी से, आज ही जुम्मे के बाद मैं लेकर आया हूँ। तो जनाब ये उन्होंने आगे से बात कर दी। तो ये करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, नीयत कुछ है, अजीब व गरीब सूरत हाल है। अब आप ये सुनते जाइए कि हुआ क्या है, किस तरह से जनाब ये झड़प हुई है, लड़ाई हुई है। हुआ यह कि एक तो दोनों के दरमियान रात गए निजी होटल में ये तल्ख कलामी हो गई। हनीफ अब्बासी और साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दरमियान गंदम स्कैंडल पर ये लड़ाई हुई है। क्या कहा जनाब हनीफ अब्बासी ने? कहा मैं कसम खाता हूं आप चोर हो, गंदम स्कैंडल में पैसे खाए हैं तुमने, गंदम मामले पर हम पर उंगली उठाई, क्या गिरफ्तार करने आए हैं? अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से कहा। मैंने प्रोग्राम में जो भी गुफ्तगू की वो बिल्कुल दुरुस्त थी, हनीफ अब्बासी ने कहा। अब सुनिए अनवारुल हक काकड़ ने आगे से क्या, जिस तरह होता है बोलती बंद करने के लिए, कहा कि सब राज मेरे पास है। फॉर्म 47 पर बात की तो आप और नून लीग को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी कि भाई आपको तो बिठाया गया, मैंडेट, चोर हो। ये लोग खुद जो सारे इलेक्शंस करवाने में थे, सारा कुछ कर रहे थे, करवा रहे थे, वो कह रहे हैं एक दूसरे के बारे में कि तुम चोर हो। कह रहे हैं तुम चोर हो, तुमने चोरी की है, तुमने ये जनाब सारा मैंडेट चोरी किया है और चोरी करवाया गया है। अब अंदर की खबर यह हमारे जराए बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ये कमेटी बना दी है कि सारा देखेगी जी गंदम स्कैंडल किस तरह हुआ, अरबों रुपए का नुकसान, किसान रुल गया है, तो ये डाल रहे हैं अब निगरान सेटअप पर। तो ये जो कमेटी बनाई गई है, इसका भी ये काम है कि नून लीग अपनी लीवरेज लेगी ताकतवरों से, फैसला साजों से, कि देखें ये आपके लोग थे, हम भी आपके हैं, वो भी आपके थे, तो अब ये कशमकश होगी, तो लिहाजा अब हमारे हाथ में भी कोई चीज़ आ गई है, सिर्फ आप हमारी गर्दन नहीं मरोड़ सकते,
ہمارے پاس بھی یہ چیز ہے، تو اس سے اب کھیلیں گے۔ آپ سوچیے ذرا کس طرح سے یہ کام ہو رہے ہیں کہ جناب اب یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ اچھا ہمارے پاس بھی چیز آ گئی ہے، ہمارے پاس بھی جناب یہ سب آ گیا ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے ہم نیوز پر پروگرام میں یہ کہا ہے، سمر عباس صاحب کو بات کرتے ہوئے، کہ 500 روپیہ فی تھیلا کسان سے رشوت لی جا رہی ہے پنجاب حکومت کی طرف سے۔ یہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے یہ اجازت دی تھی، ای سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد اجازت دی تھی گندم کی امپورٹ کی، $1 ارب۔ ہم یہاں پر $1 کروڑ کو رول رہے ہیں اور $1 ارب کی گندم امپورٹ کر لی، جبکہ اپنی گندم آ رہی تھی، سب کو پتا تھا۔ اور اس میں اب سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں کہ اچھا کس طرح سے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ سارے اس میں ملوث ہیں، سارے جو ہیں ایک دوسرے کے راز اب کھول رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت سب سے بڑی ہائی لائٹ بنی ہوئی ہے کہ کس طرح جناب رات گئے یہ ایک دوسرے کے اب راز کھولنے لگ گئے ہیں، ایک دوسرے پر حملے کرنے لگ گئے ہیں، یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کا سیٹ اپ لایا جاتا ہے تو پھر لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اور اب آپ دیکھیں جو ایک بڑی خبر بنی کہ جناب وہ اسپیس میں چاند پر ہم نے جناب سیٹلائٹ بھیج دیا ہے، بڑا کمال کیا ہے، اور چائنا کے ساتھ مل کر اس کے تعاون سے ہم نے یہ کام کیا پاکستان نے، بڑی اچھی بات ہے، زبردست ہے۔ لیکن شہباز شریف کی ویڈیو چل رہی تھی کہ جی وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور تالیاں بجا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ویڈیو جو وائرل ہے، ایک تو ٹیلی ویژن پر چلے گی نا، یہ ویڈیو جو جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا ذکر آپ کو اس طرح نہیں ملے گا۔ ہوا یہ، اس کو میں نے ایکس پر پوسٹ بھی کیا ہے، انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد میں نعرے لگائے گئے، نوجوان جو طلباء ہیں اور طالبات، وہ یعنی ہال بھرا پڑا ہے ان سے، اور وہ سب مل کر نعرہ کیا لگا رہے ہیں، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ اندازہ لگائیے، اور میرے پاس ویڈیو موجود ہے، یہ دیکھیں۔ اچھا اب آگے سنے گا، عمران خان زندہ باد، پھر آہستہ نعرے بلند ہوتے۔ سب حیران ہوتے ہیں پہلے کہ یہ کون نعرہ لگا رہا ہے، پھر سب مل کر نعرہ لگانے لگ جاتے ہیں عمران خان زندہ باد۔ تو جناب ان کے جو اس وقت اسلام آباد میں ان کے انڈر جو انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں بھی نوجوان عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں، کیونکہ ان کی کارکردگی دیکھ لیجئے، ان کے کھانچے دیکھیں، ان کے ایک دوسرے پر الزامات دیکھیں کہ ابھی سے کہہ رہے ہیں ہاں جی یہ سارا مینڈیٹ چوری کا تھا۔ کون ان کو مانے گا؟ یہ تو ابھی سے جناب جتنی شدید لڑائی ہو گئی ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ یہ قسمیں کھا رہے ہیں کہ جناب تم اسکینڈل میں ملوث ہو، وہ کہہ رہے ہیں جی تمہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، فارم 47 کا میں نے بتا دیا، تو بتانا چاہیے، چھپانا کیوں ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت خود وزیر اعظم تھے، یہ تو کیا کریں گے؟ مگر یہ تو اب راز کھول رہے ہیں، اس سے بھاگ نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں بھاگ سکتے، آج نہیں تو کل، نہیں تو اس کے بعد یہ سب راز کھلیں گے۔ اتنے ایک دوسرے کے یہ بھیدی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مریم سرکار نے ایک ضلع کے ڈی پی او کو تبدیل کیا، اتحادی جماعت کے ایک رہنما نے موجودہ ڈی پی او کو چارج چھوڑنے سے منع کر دیا۔ 3-4 دن ہو گئے، پنجاب حکومت کوشش کے باوجود موجودہ ڈی پی او کو ہٹا نہیں سکی، وہ چارج ہی نہیں چھوڑ رہے۔ احمد بڑائچ نے خبر دی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے، فارم 47 کا آگے سے دکھا دیا جاتا ہے، فارم 47 لا لو، چپ، کوئی بات نہیں کرنی۔ اچھا اب کتنا بڑا یہ اسکینڈل ہے، کیا کیا ہوا ہے اس میں آپ دیکھیے۔ یہ میں نے جو عرض کیا نا، مریم صاحب کو جواب دیا ہے کہ بھائی 20 کی روٹی مل رہی ہے۔ خلیق کیانی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ مریم صاحبہ کو جواب دیا ہے جب انہوں نے ایکس پر پوسٹ کی کہ 16 روپے کی روٹی مل رہی ہے، انہوں نے ٹھک جواب دیا کوٹ کرتے ہوئے کہ جی میں خود لے کر آیا ہوں 20 کی روٹی۔ اچھا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ابھی بھی قوم کو کس طرح لوٹا جا رہا ہے، جو انہوں نے جس طرح گندم کے معاملے میں لوٹا ہے، اسی طرح آئی پی پی کے معاملے میں۔ بجلی ترسیل کرنے کی صلاحیت 25,000 میگا واٹ، اس سے زیادہ ترسیل پہنچائی نہیں جا سکتی، ٹرانسمیشن میں ہے ہی نہیں گنجائش۔ بجلی بنانے کی صلاحیت اور معاہدے کتنے کر لیے؟ 28,000 میگا واٹ کے۔ غیر ضروری اضافہ بجلی کتنا ہوا؟ 23,000 میگا واٹ۔ اب ہمیں وہ کیا ہو رہا ہے، عوام کو 1400 ارب روپے جو ہے واجب الادا، یہ نجی بجلی گھروں کے ہیں، گزشتہ برس میں ہی، ایک سال میں اندازہ لگائیے۔ زیغم خان صاحب نے یہ بات کی ہے اور ایوس مید نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے۔ زاہد گشکوری صاحب کہہ رہے ہیں کھاد گندم فراڈ میں کسان اور عوام کو کتنا نقصان ہوا؟ 699 ارب کا ٹیکہ لگایا گیا ہے، 699 ارب روپے کا۔ اور یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو جناب وزیر اعظم ہاؤس میں نا چائے بھی ہے جو قرض کی پیتے ہیں، اور وہاں پر ایسے بانٹا جاتا ہے پیسہ۔ کھاد آٹا ملوں کو 9 ماہ میں 594 ارب کا منافع، 152 ارب کی سبسڈی ہڑپ، 84 ارب کا ٹیکس چوری، اور یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ دیکھیں نا آپ کہ صرف کھاد میں کیا ہوا، پاکستان میں 249 ارب کے کھاد سکینڈل سامنے آیا ہے، کسانوں کی جیب سے 249 ارب روپے اضافی نکالے گئے، حکومت سے 30 ارب سے زائد کی سبسڈی، سستی گیس بھی لی، 5 بڑی کھاد کمپنیوں نے ایک سال میں 130 ارب روپے کما لیے۔ یہ صرف گندم میں ہی نہیں لگے کھانچے، اور کس طرح سے پہلے ہی اجازت لینے کا پتہ تھا، اور یوکرین سے پہلے ہی جہاز منگوا لیے گئے تھے، اور پھر بعد میں اجازت لی گئی، اور یہ سارا کچھ جس میں پیسہ بنایا گیا ہے، ظاہر ہے کسی کو ٹینڈر دیا گیا، ٹھیکہ دیا گیا، انہوں نے پہلے ہی سارا کچھ کر لیا ہوا تھا، تو منگوا کر جس طرح گندم پھر یہاں پر ڈمپ کی گئی ہے،
اور کسانوں کا معاشی قتل کیا گیا ہے اور ان کو اب پکڑا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو اس حکومت کے بڑے بڑے کارنامے ہیں۔ ایک خبر آخر میں یہ سنتی جائیے، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چن چن کر قتل کر رہا تھا جو دہشت گرد پولیس والوں کو، 3 پولیس والے اس نے قتل کر دیے پچھلے 10 دن میں، وہ جب پکڑا گیا ہے تو اس نے ہولناک انکشافات کیے ہیں کہ اس کو 6 لاکھ میں اس کا یہ معاملہ ہوا تھا کہ 6 پولیس والوں کو مارنا ہے اور 6 لاکھ اس کے لیے اس کو رقم ملی۔ اور اب اندازہ لگائیے کہ وہ ویڈیوز بھی بناتا تھا، تصاویر بناتا تھا اور آگے بھیجتا تھا۔ خراسانی گروپ جو ہے ٹی ٹی پی کا، اس نے یہ کام کروایا۔ تو یہ اس وقت حالات ہیں۔ ابھی بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ الرٹ ہے کہ وردی پہن کر نہ نکلا جائے پولیس والوں کو، یہ ہدایت ابھی بھی ہیں جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق۔ تو جناب باقی آپس کی لڑائی چل رہی ہے، عوام کا کیا ہے، کسان کا کیا ہے، لٹے ہیں لٹتے رہیں۔ یہاں پر اگر انکوائری بھی بند رہی ہے تو یا تو بچانے کے لیے یا اپنا کام نکالنے کے لیے، بس۔ باقی یہ ہے کہ راز کھلنے لگے ہیں، صرف 2 مہینے ہوئے ہیں، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے حوالے سے یہ راز بتا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب تو اپنی جگہ رہ گئے نا، دیگر لوگ جو تھے، چاہے اختر مینگل صاحب تھے، محمود اچکزئی صاحب تھے جو ساتھ تھے، یہ دیکھیں انوار الحق کاکڑ صاحب جس طرح آ گئے ہیں کہ فارم 47 کا بتایا تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ویسے ابھی بھی ان کے پاس جگہ نہیں ہے، شرمندہ پھرتے ہیں، وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے، اس لیے بات ہوتی ہے جی وہ پھر الیکشن ہوں گے دیکھیں گے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی اب سیاست ہی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ حافظ۔